بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. یہ سورۃ الحجر ہے اور اسی سورت کی ایک آیت وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ سے اس سورت کا نام لیا گیا. یہ بھی مکی سورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. الف لام را وہ آیتیں ہیں کتاب اور قرآن مبین کی. تو کتاب اور قرآن مبین، کتاب سے بھی مراد قرآن مجید ہے، لیکن یہاں پر عطف کے ذریعے سے قرآن کی صفت بیان کی گئی یا قرآن کی تعظیم مقصود ہے. یہ آیتیں ہیں کتاب کی وقرآن مبین، اور قرآن مبین کی یعنی واضح قرآن ہے جس کے معانی اور مطالب بالکل واضح اور صاف ہیں، کوئی مبہم اور غیر واضح باتیں اس میں نہیں ہیں. تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ربما کبھی، یود الذین کفروا چاہیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب یہ کافر خواہش کریں گے، تمنا کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. اور یہ وقت کب ہوگا؟ یہ وقت قیامت کے دن ہوگا، جب لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے دیے جائیں گے، ان کے اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ جو مسلمان ہیں وہ کامیاب ہیں اور جو کافر ہیں وہ ناکام اور نامراد ہیں. تب وہ دل میں حسرت کریں گے، تمنا کریں گے، خواہش کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. ربما یود الذین کبھی چاہیں گے. تو ربما کبھی سے ترجمہ کیا، اصل میں یہ ربما مخفف ہے ربما کا، اور یہ اصل میں آتا ہے تکثیر کے لیے، یعنی بہت زیادہ، یا عام طور سے یا زیادہ تر اس معنی میں آتا ہے، یعنی تکثیر یعنی کثرت کے معنی. لیکن کبھی کبھی تقلیل کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کم کے لیے، یعنی کبھی کبھار، کبھی یہ مطلب ہے. تو یہاں پر وہی معنی مراد ہے، تقلیل والا معنی مراد ہے. ربما یود الذین یعنی کبھی ایسا وقت آئے گا کہ یہی کافر جو آج مسلمانوں کو گمراہ کہتے ہیں اور مسلمانوں کو کمتر سمجھتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی کافر تمنا کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. ربما یود الذین کفروا کبھی چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین کاش کہ وہ مسلم ہوتے. لیکن اس وقت یہ تمنا کرنے سے انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا، جبکہ وقت گزر چکا ہے. ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. ذرهم تو چھوڑ دے ان کو. ذرهم ذر کا مطلب چھوڑ دے، ہم ان کو تو چھوڑ دے ان کو، یأکلوا کہ وہ کھائیں، ویتمتعوا اور مزے کریں، ویلہہم الامل اور غفلت میں رکھیں ان کو ان کی تمنائیں. ویلہہم الامل، یلہی یہ فعل ہے، اللہ یلہی سے ہے، یعنی غافل کر دینا، غفلت میں رکھنا، غافل کرنا. اللہ یلہی. ہم یہ ضمیر ہے، یعنی ان کو، اور غافل رکھیں ان کو، غفلت میں رکھیں ان کو. الامل، الامل کہتے ہیں امید اور تمنا، امیدیں اور تمنائیں جو انسان دنیا میں مختلف آرزویں تمنائیں دل میں لیے رہتا ہے، مستقبل کے حوالے سے خواہشیں ہوتی ہیں، آرزویں ہوتی ہیں، تو یہ العمل کہلاتا ہے.
عمل کو کہتے امید، آرزو، تمنا. تو چھوڑ دے ان کو کہ وہ کھائیں اور مزے کریں. وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلِ، اور غفلت میں رکھیں ان کو ان کی تمنائیں، یعنی وہ تمناؤں میں، دنیاوی تمناؤں میں اور دنیاوی آرزوؤں میں مست اور مگن ہو کر رہیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب وہ جان لیں گے. تو یہ العمل ہے. تو اسی لیے سلف اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی آدمی دنیا کی تمناؤں میں بہت زیادہ الجھا رہے، بلکہ وہ دنیا سے اتنا ہی دل لگائے جتنا کہ اسے اس دنیا میں رہنا ہے. حد سے زیادہ دنیا میں آرزویں، تمنائیں، ارمانیں، چھوٹی سی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بڑے بڑے پلان کرنا، لمبی لمبی باتیں سوچنا، اور دور دور کی جو ہے تمنائیں کرنا. تو یہ جو ہے صحیح نہیں ہے، کیونکہ انسان اس دنیا کے اندر ایک مختصر وقت کے لیے آیا اور اسے واپس اللہ کے پاس جانا ہے. تو اس کو چاہیے کہ اس دنیاوی زندگی میں آخرت کا توشہ تیار کرنے میں بھی وقت لگائے. تو نیچے حدیث دیکھیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوں جوں ابن آدم کی عمر بڑھتی ہے، جوں جوں ابن آدم کی عمر بڑھتی ہے، اس کے ساتھ دو چیزیں بھی بڑھتی ہیں. دو چیزیں بھی، عمر کے اضافے کے ساتھ دو چیزیں بھی بڑھتی جاتی ہیں: مال کی محبت اور عمر کی درازی کی خواہش. مال کی محبت اور عمر کی درازی کی خواہش. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع لکیر کھینچی. مربع کا مطلب چوکور لکیر کھینچی، اور اس کے بیچ میں ایک اور لکیر اتاری جو اس کے باہر نکلی ہوئی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں سے، اس مربع کے اندر سے بیچ میں سے ایک خط کھینچا، اور وہ خط بیچ میں سے ہوتا ہوا اس ڈبے کے، مربع ڈبے کے باہر چلا گیا. اور مربع کے اندر بیچ کی لکیر سے جڑی ہوئی کچھ اور چھوٹی چھوٹی لکیریں اتاری. پھر یہ جو بیچ کی لکیر بیچ میں سے نکل کر اس ڈبے کے باہر گئی تھی، اس کے دائیں اور بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی، اور مربع کے اندر بیچ کی لکیر سے جڑی ہوئی کچھ اور چھوٹی چھوٹی لکیریں اتاری. پھر فرمایا، یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے، اور یہ جو لکیر باہر کو نکلی ہوئی ہے وہ اس کی خواہشات ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں جو بیچ والی لکیر سے جڑی ہوئی ہیں وہ مختلف اسباب موت ہیں. اگر وہ اس سے بچ کر نکل جاتا ہے تو وہ اس کو پکڑ لیتا ہے، اور اگر وہ اس سے بچ کر نکل جاتا ہے تو یہ اس کو پکڑ لیتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ انسان بعض اوقات بڑی لمبی لمبی تمنائیں دل میں لیے رہتا ہے دنیا کے حوالے سے، جبکہ موت اس کے زیادہ قریب ہوتی ہے. ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، چھوڑ دے ان کو کہ وہ کھائیں اور مزے کریں. ویلہہم الامل، اور غفلت میں رکھیں ان کو ان کی جھوٹی تمنائیں. فسوف یعلمون، بس بہت جلد وہ جان لیں گے. بہت جلد وہ جان لیں گے، یعنی یہ دھمکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ کافر بہت جلد جان لیں گے کہ ان کا کیا انجام ہونے والا ہے. وما اہلکنا من قریۃ، اور ہم نے نہیں ہلاک کیا، وما اہلکنا، اور ہم نے ہلاک نہیں کیا، من قریۃ، کسی بھی بستی کو، الا ولہا کتاب معلوم، مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ایک معلوم وقت لکھا ہوا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس بستی کو بھی پہلے ہلاک کیا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا، اور اسی وقت مقرر پر اس کو ہلاک کیا گیا. نہ اس سے پہلے اس کو ہلاک کیا گیا، نہ وقت مقرر آنے پر ان کو مزید مہلت دی گئی. وما اہلکنا من قریۃ، اور ہم نے ہلاک نہیں کیا، من قریۃ، کسی بستی کو، الا، مگر، ولہا کتاب معلوم، مگر اس حال میں کہ اس کے لیے کتاب معلوم، ایک لکھا ہوا وقت تھا، معلوم، معلوم شدہ، ایک لکھا ہوا معلوم وقت تھا. ما تسبق من امت، نہیں آگے جا سکتی، ما تسبق، سبق یسبق سبقا، آگے چلے جانا، آگے جانا، ما تسبق، نہیں آگے جا سکتی، من امت، کوئی بھی امت،
اجلہا اپنے وقت مقرر سے، وما یستاخرون اور نہ پیچھے ہوتی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے جو وقت لکھ رکھا ہے اسی وقت پر اس کا اختتام ہوگا، اور اسی وقت پر اس کی اجل آئے گی، نہ اس سے پہلے آ سکتی ہے نہ اس کے بعد آ سکتی ہے۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اور انہوں نے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص کہ اتارا گیا ہے جس پر ذکر، انک لمجنون، بے شک تو لمجنون، البتہ مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ تو مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف تہمتیں لگاتے تھے، مختلف گستاخیاں کرتے تھے، کبھی شاعر کہتے اور کبھی جادوگر کہتے، کبھی کاہن کہتے اور کبھی دیوانہ کہتے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اور انہوں نے کہا اے وہ شخص کے جس پر الذکر اتارا گیا ہے، الذکر سے مراد قرآن، کہ اے وہ شخص کہ جس پر یہ ذکر، یہ قرآن اتارا گیا ہے، انک لمجنون، بے شک تو البتہ دیوانہ ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکہ، لو ما تأتینا، کیوں نہیں تو لے آتا ہمارے پاس، کیوں نہیں لے آتا تو ہمارے پاس، بالملائکہ فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ اور پھر انہوں نے نبی سے مطالبہ کیا کہ اگر تو سچا ہے تو تیرے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آتے، یا کیوں نہ وہ عذاب ہم پر آتا ہے جس سے تو ہم کو ڈراتا ہے۔ معلوم تأتینا بالملائکہ، کیوں نہیں تو لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ ما ننزل الملائکہ، ما ننزل الملائکہ، ہم نہیں اتارتے ہیں فرشتوں کو، ما ننزل الملائکہ، ہم نہیں اتارتے ہیں فرشتوں کو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، وما كانوا اذا منظرین، اور وہ نہیں ہوں گے اذن اس وقت، منظرین مہلت دیے جانے والے، منظرین مہلت دیے جانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ لوگ فرشتوں کے اترنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو بتا دے کہ فرشتے اس وقت آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ فرما دیتا ہے، تو فرشتے عذاب لے کر اترتے ہیں، اور اس وقت ان کو مہلت نہیں دی جائے، تو اس لیے فرشتوں کا ان پر نہ اترنا وہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور ان کے لیے یہ مہلت ہے، شاید کہ وہ توبہ کریں۔ فرمایا ما ننزل الملائکہ، ہم نہیں اتارتے ہیں فرشتوں کو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، وما كانوا اذا منظرین، اور وہ نہیں ہوں گے اس وقت مہلت دیے جانے والے، یعنی جب فرشتے آئیں گے، فرشتے اتارے جائیں گے ان پر، تب ان کو مہلت نہیں دی جائے گی اور ان کا کام ختم کر دیا جائے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر، انا نحن، بے شک ہم نے ہی، نزلنا اتارا ہے، بے شک ہم ہی نے اتارا ہے، الذکر، الذکر کو، یعنی قرآن مجید کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور الذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی اور نصیحت۔ تو قرآن کریم کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام الذکر ہے، یعنی قرآن کریم یاد دہانی اور نصیحت ہے لوگوں کے لیے، اسی لیے اس کا ایک نام الذکر ہے۔ بے شک ہم ہی نے اتارا ہے الذکر کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی لہو، اس کی، لحافظون، البتہ حفاظت کرنے والے ہیں، تو بے شک ہم ہی اس کی البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کے مطابق اپنی اس کتاب قرآن مجید کی حفاظت فرمائی۔ آج اس قرآن کو اترے ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اسی لیے اس میں نہ کوئی تحریف ممکن ہو سکی، نہ تبدیلی ہو سکی، جیسا کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں ہوا تھا۔ پچھلی آسمانی کتابوں کو یہ خصوصیت حاصل نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری
نہیں لی تھی، بلکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے علماء پر رکھی تھی، اور ان لوگوں نے ان کی حفاظت نہیں کی، اور ان کی کتابوں کے اندر تحریف ہوئی، تبدیلیاں ہوئی، کچھ چیزیں حذف کر دی گئیں، کچھ چیزیں اضافہ کر دی گئیں، تو اس طریقے سے ان میں تبدیلی اور تحریف ہوئی، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری لی، اور آج 1400 سال ہونے کے باوجود بھی یہ کتاب جیسی اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی ویسی ہی شکل میں موجود ہے اور محفوظ ہے۔ ہاں، یہ تحریف جو ہے الفاظ میں تحریف ممکن نہیں کہ کوئی چیز گھٹا دی جائے، کوئی چیز بڑھا دی جائے، ایسا ممکن نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لیکن تحریف معنوی وہ ممکن ہے۔ تحریف معنوی کا مطلب الفاظ تو وہی ہیں، قرآن تو وہی ہے منوعن، لیکن تفسیر کرتے ہوئے، اس کی تشریح کرتے ہوئے اس کو غلط معنی پہنانا، تو یہ معنوی تحریف، اس کو کہتے ہیں معنوی تحریف۔ معنی میں تحریف ممکن ہے، لیکن امت میں بعض لوگ اس طرح کریں گے، یہ تحریف معنوی کریں گے قرآن کا جو مقصد نہیں ہے، آیت کا جو مطلب نہیں ہے، اس کے ہٹ کر غلط مطلب بتائیں گے، غلط تعویل کریں گے، غلط تفسیر کریں گے، تو یہ تحریف معنوی ہو سکتی ہے، اور ایسا کیا بھی گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے علماء حق کا گروہ ہر زمانے میں رکھا ہے، جو ایسی تحریف معنوی کا بھی پردہ چاک کرتے ہیں، اور حق کو بالکل خالص اور صاف اور واضح انداز میں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم ہی نے اتارا ہے الذکر کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی البتہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور البتہ یقیناً ہم نے بھیجا تھا، اور البتہ یقیناً ہم نے بھیجا تھا من قبل کا، تجھ سے پہلے، فی شیع الاولین، جماعتوں میں اگلی، الاولین کہتے ہیں اگلی، پچھلے جو لوگ آئے ہیں۔ شیع جمع ہے شیعتن کی، اس کا مطلب ہوتا ہے جماعت، اسی سے شیعت علی ہے، یہ جو شیعہ کہتے ہیں یہ اصل میں کیا ہے، شیعت علی ہے، یعنی علی کی جماعت یا علی کے طرفداروں کی جماعت، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اس کی جمع شیعہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جماعتیں، الاولین اگلی، یعنی گزری ہوئی اگلی جماعتوں میں، یعنی گزری ہوئی قوموں میں مراد ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور البتہ یقیناً ہم نے بھیجے تھے من قبل کا، تجھ سے پہلے، فی شیع الاولین، اگلی جماعتوں میں، یعنی رسول اللہ تعالیٰ نے ان میں بھیجے تھے۔ وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، وما یأتیہم من رسول، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول، الا مگر کانوا بہ یستہزئون، وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو جتنے بھی رسول آئے، اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں میں امتوں میں رسول بھیجے، تو ان کی قوموں نے ان کا مذاق اڑایا، ان کی ہنسی اڑائی، ان کا استہزاء کیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا کہ نبی، اگر آج یہ مشرکین، یہ کفار تجھے جھٹلاتے ہیں اور تجھ پر ہنستے ہیں، تیرا مذاق اڑاتے ہیں، تو تو دل چھوٹا نہ کر، تو زیادہ غمزدہ نہ ہو، اس لیے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تجھ سے پہلے بھی جتنے رسول ہم نے بھیجے تھے، ان کو ان کی قوموں نے ان کا مذاق اڑایا اور ان پر ہنسی اڑائی، تو اس کے لیے اے نبی تو صبر سے کام لینا اور دل چھوٹا نہ کرنا۔ وما یأتیہم من رسول، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، کذالک اسی طرح، نسلکہ ہم داخل کر دیتے ہیں اس کو، فی قلوب المجرمین مجرموں کے دلوں میں، فی قلوب المجرمین مجرموں کے دلوں میں، اسی طرح ہم نسل کو داخل کرتے ہیں اس کو، نسل کو سلک یسلو کو، سلکن کا مطلب داخل کرنا، کسی چیز کو کسی چیز میں گھسانا، داخل کرنا، اسی طرح ہم داخل کرتے ہیں اس کو سے مراد کیا ہے، پچھلے گزری ہوئی چیز، استہزاء، وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے، تو ہم اس چیز کو
داخل کرتے تھے استہزاء کو ان کے دلوں میں، مجرموں کے دلوں میں. کذالک نسلکہ، اسی طرح ہم داخل کرتے ہیں اس کو یعنی استہزاء کو فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں. لا یؤمنون به، وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر، وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر. وقد خلت سنت الاولین، اور تحقیق خلت گزر چکی ہے سنت الاولین، اگلوں کی سنت. لا یؤمنون به، وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر. وقد خلت، اور تحقیق خلت گزر چکی ہے سنت الاولین، اگلوں کی سنت. یعنی جس طریقے سے اگلی قومیں، گزشتہ قومیں، انہوں نے ایمان نہیں لایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آ گیا، تو اسی طریقے سے جن لوگوں کے حق میں بدبختی لکھی گئی ہے تو وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے، جس طریقے سے پچھلی ہلاک ہونے والی قوموں کے ساتھ ہوا تھا. لا یؤمنون به، وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر. وقد خلت سنت الاولین، اور تحقیق گزر چکی ہیں اگلوں کی سنتیں. ولو فتحنا علیہم، اور اگر ہم، ولو اور اگر، فتحنا علیہم ہم کھول دیں گے ان پر، اور اگر ہم کھول دیں گے ان پر، بابا من السماء، کوئی دروازہ آسمان سے، فظلوا فیہ یعرجون، پھر وہ لگیں گے اس میں چڑھنے، یعنی پھر وہ اس میں چڑھنے لگیں گے. فظلوا فیہ یعرجون، ظلوا، فظلوا، پھر وہ لگیں گے فیہ اس میں، یعرجون چڑھنے. عرج یعرجو کا مطلب چڑھنا، اوپر کی طرف چڑھنا، سیڑھیوں پر چڑھنا، آسمان پر چڑھنا وغیرہ. تو اور اگر ہم کھول دیں گے ان پر کوئی دروازہ آسمان سے، فظلوا فیہ یعرجون، پھر وہ لگیں گے اس میں چڑھنے. لقالوا، تب بھی وہ ضرور کہیں گے، لقالوا، تب بھی وہ ضرور کہیں گے، انما سکرت ابصارنا، یقیناً سکرت بند کر دی گئی ہیں، ابصارنا ہماری آنکھیں، سکرت بند کر دی گئی ہیں ہماری آنکھیں. بل نحن، بلکہ ہم، قوم مسحورون، ہم جادو زدہ قوم ہیں، یعنی ایسی قوم ہے مسحورون جس پر جادو کر دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ اتنے ضدی ہیں اور اس قدر سرکش ہیں کہ اگر فرشتے ان پر بھیجے جائیں، یہ جیسا کہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پر فرشتے اتارے جائیں، تو فرشتے اتارے جانا تو دور کی بات ہے، یا فرشتے اتارا جانا تو معمولی بات ہے. اس سے بھی بڑھ کر اگر ہم ان کو نشانی بتائیں، فرشتوں کو بھیجے جانے کی نشانی سے بڑھ کر اور بڑی نشانی بتائیں، وہ یہ کہ اگر ان کے اوپر ہم آسمان کا دروازہ کھول دیں اور پھر انہیں آسمان پہ چڑھائیں، آسمان کے دروازے پہ چڑھنے لگیں، تب بھی جو ہے نا یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور جواب میں کہیں گے کہ ہماری نگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے، مسمرائز کر دیا گیا ہے، اور ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، اسی لیے ہم کو ایسا نظر آ رہا ہے کہ جیسے ہم آسمان پہ چڑھ رہے ہیں، حقیقت میں ہم آسمان پہ نہیں چڑھ رہے ہیں. اور اس طرح وہ حق کو تسلیم کرنے سے، ایمان لانے سے پھر بھی انکار کر دیں. تو یہ ان کی ضد اور ہٹ درمی ہے. اور یہ جو مطالبے کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں لاتا، نشانی کیوں نہیں دکھاتا وغیرہ وغیرہ، تو یہ صرف جو ہے ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. یہ طلب حق کی نیت سے مطالبے ہرگز نہیں کر رہے ہیں. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم کھول دیتے ان پر بابا من السماء، کوئی دروازہ آسمان سے، فظلوا فیہ یعرجون، پھر وہ اس میں چڑھنے لگتے. لقالوا، تب بھی وہ ضرور کہتے، انما سکرت ابصارنا، بے شک بند کر دی گئی ہیں ہماری آنکھیں. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم ایک قوم ہیں جس پر جادو کیا گیا ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور البتہ تحقیق جعلنا ہم نے بنا دیے ہیں، فی السماء آسمان میں، بروجن منزلیں. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں منزلیں بنائی ہیں، سورج، چاند اور ستاروں کی مختلف منزلیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. تو یہ منازل ہیں. تو وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور البتہ یقیناً ہم نے بنائے ہیں آسمان میں منزلیں. اور ان منزلوں کے تقریباً بعض جو فلکیات والے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ 12 منزلیں ہیں، جو سورج اور چاند اور دیگر سیاروں کی 12 منزلیں ہیں.
اور ان منزلوں کے مختلف نام 12 نام رکھے گئے ہیں، اور ان کے ذریعے سے عرب کے لوگ اور دنیا کی بعض دیگر قومیں بھی ان سے موسموں کا حال معلوم کرتے تھے، سمجھے نا؟ یہ تو موسموں کا حال معلوم کیا کرتے تھے، اور اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن دنیا میں ہونے والے واقعات اور حوادث سے ان ستاروں کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اسی لیے جو نجومی ہوتے ہیں اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ستاروں کی نقل و حرکت اور ستاروں کے چلنے کو پڑھ کر دنیا میں ہونے والے واقعات اور حوادث کا پتہ چلا لیتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، پکے جھوٹے ہیں، یہ غیب کا علم ہے، آگے آنے کیا ہونے والا ہے یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں، ستاروں کی چال سے ان کا معلوم کرنا ممکن نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ایسے بہت سارے نجومی ٹی وی چینلوں پر ظاہر ہوتے ہیں اور ان سے انٹرویو کیا جاتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کیا ہونے والے ہیں آگے کے حالات، اور وہ بیٹھ کر جو ہے وہاں پر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ نے صاف فرما دیا، کہہ دے کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور البتہ یقیناً ہم نے بنا دیے ہیں آسمان میں منزلیں، وَزَيَّنَّاهَا، اور ہم نے مزین کر دیا ہے ان کو، مزین کر دیا یعنی خوبصورت بنایا ہے، زینت والا بنایا ہے، وَزَيَّنَّاهَا، اور ہم نے خوبصورت بنایا ہے اس کو، للناظرین، ناظرین کے لیے، ناظرین یعنی دیکھنے والوں کے لیے، وَحَفِظْنَاهَا، اور ہم نے حفاظت کی ہے اس کی، آسمان کی، من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان مردود سے، شیطان اور من کل شیطان الرجیم، رجیم کہتے ہیں بھگایا ہوا، یعنی لعنت کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھگایا ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر لعنت کی گئی ہے، اسی لیے اسے رجیم کہا جاتا ہے۔ فرمایا وحفظناها، اور ہم نے حفاظت کی ہے اس کی ہر شیطان رجیم سے، الا من استرق السمع، سوائے اس کے من استرق، جس نے چوری سے سنا، من استرق السمع، استرق سرق یسرق اس کا اصل مادہ ہے، اسی کا باب افتعال سے ہے استرق، یعنی چوری کرنا، یا الا من استرق السمع، السمع سننا، تو جس نے چوری سے سنا، الا من استرق السمع، سوائے اس کے کہ جس نے چوری سے کچھ سنا، فاتبعه، تو پیچھے جاتا ہے اس کے، اتبع یتبع اتباعا، پیچھے جاتا ہے اس کے، شہاب مبین، ایک شہاب مبین، ایک روشن شعلہ، شہاب یعنی روشن، شعلہ مبین روشن۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ آسمان کے اللہ تعالیٰ نے ان شیاطین سے اور ان جنوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، یہ شیاطین جو ہے آسمان کی طرف سفر کر کے جاتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر آسمان میں ہونے والی کچھ باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ ان کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جن جو ہے نا نیچے سے لے کر آسمان تک ایک لائن بنا دیتے ہیں، ایک سیڑھی کی طرح، ایک کے اوپر ایک بیٹھتے ہیں، ایک بیٹھا پھر اس کے اوپر دوسرا، پھر اس کے اوپر تیسرا، یہاں تک کہ آسمان تک پہنچتے ہیں۔ وہاں پر فرشتوں کے درمیان ہونے والی کوئی بات ہے جو اللہ کے احکام کو نازل ہوئے ہیں، اور فرشتوں کے درمیان وہ جب گردش کرنے لگتی ہے تو باتیں ہونے لگتی ہیں، تو وہ اس میں سے کوئی چند کلمات اچک لیتے ہیں، تو اوپر والا شیطان نیچے کو بھیجتا ہے، نیچے والا اس کے نیچے کو پاس کرتا ہے، نیچے والا اس کے نیچے کو پاس کرتا ہے، اس طرح۔ تو عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ قبل اس کے کہ کوئی بات، کوئی اگر پہلی بات تو ان کو وہاں پر جانے کی پرمیشن نہیں، وہ عام حالات میں جا نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے کبھی ان کو کسی کو چھوٹ دے دیتا ہے، یعنی چوری چھپے وہ کوئی پہنچ جاتا ہے، اگر اللہ چاہے تو اس کو بھی مار کے بھگا دے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، تو کوئی وہاں پر کبھی کبھی پہنچ جاتا ہے اور کوئی ایک دو باتیں سن لیتا ہے اور وہ نیچے پاس کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے شہاب ثاقب بھیجتا ہے، تو اکثر و بیشتر تو جو ہے نا قبل اس کے کہ وہ بات جو سنی گئی تھی وہ قبل اس کے کہ نیچے پہنچے
اس سے پہلے جو ہے نا اس پر شہاب ساقی اس کو ختم کرنا. لیکن کبھی کبھار کوئی بات، کوئی ایک کلمہ نیچے تک آ جاتا ہے، اور نیچے والا جو جن ہے وہ اسے لے کر جو ہے آخر میں اپنے کاہن یا جادوگر کے کان میں لے جا کر ڈال دیتا. اب وہ کاہن اور جادوگر اس میں 99 جھوٹے ملا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. اب جو ہے اس میں ایک بات صحیح ہوتی ہے اور 99 باتیں جھوٹ ہوتی ہیں. لیکن یہ کتنے عجیب بات ہوتی ہے کہ لوگ ان 99 جھوٹوں کو یاد نہیں کرتے. لوگ سننے والے 99 جھوٹوں کی بات نہیں کرتے. ایک بات جو اس نے کبھی صحیح بتائی تھی اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو عالم الغیب سمجھنے لگتے ہیں. تو یہی جو ہے نیچے اس کے حوالے سے جو صحیح بخاری کے اندر تفصیلی حدیث ہے تو اس کو پڑھ لیں، بہتر ہے. تو حضرت ابو ہریرہ صفحے اس کے بعد والے صفحے پہ ہے، آیت نمبر 18 کے ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ آسمان میں کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اس کے کلام پر نہایت خضوع سے اپنے پر مارتے ہیں. ایسی آواز نکلتی ہے، یعنی فرشتوں کے پر مارنے سے ایسی آواز نکلتی ہے کہ گویا کسی چٹان پر لوہے کی زنجیر سے مارا جا رہا ہے. جب ان کے دلوں سے خوف کی حالت دور ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا ارشاد فرمایا ہے. پوچھنے والے کو جواب دیتے ہیں کہ حق ارشاد فرمایا ہے اور وہ العلی الکبیر ہے. تب ان کی بات کو چوری چھپے سننے والا جن اچک لیتا ہے اور وہ اس طرح بیٹھتے ہیں. پھر راوی سفیان نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کھول کر ایک کے اوپر ایک رکھ کر بتایا. پھر وہ اس بات کو اپنے سے نیچے والے کی طرف پھینکتا ہے اور اپنے سے نیچے والے کی طرف، یہاں تک کہ وہ بات ساحر یا کاہن کے پاس پہنچتی ہے. سو بسا اوقات وہ بات اس تک پہنچنے سے قبل شہاب اس تک پہنچتا ہے اور اسے جلا دیتا ہے، اور بعض اوقات شہاب پہنچنے سے قبل وہ بات کو ساحر یا کاہن تک پہنچا دیتا ہے. پھر وہ اس میں اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا کر اسے لوگوں سے بیان کرتا ہے، اور لوگ اس ایک بات کی وجہ سے اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں بات بتائی. والارض مددناها، اور زمین کو مددناها ہم نے پھیلایا اس کو، یعنی ہم نے اسے رہنے کے قابل بنایا. پھیلایا کا مطلب ہم نے اسے بچھا دیا، پھیلایا. اب اس میں جو ہے کوئی اس سے دلیل پکڑنا نہیں ہے. مددنا سے کیا مراد ہوتا ہے؟ مددنا پھیلایا، اس میں کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ زمین گول ہے یا چپٹی ہے. اس سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس سے مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو پھیلایا، اس طریقے سے اس کو پھیلایا کہ رہنے کے قابل بنایا. یہاں پر زندگی گزارنے کے بالکل اسے چلنے پھرنے دوڑنے کام کرنے کے ہم نے اسے قابل بنایا، یہ مطلب ہے انسانوں کے لیے. والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اس کو. والقینا فیہا، اور ہم نے ڈال دیے اس میں. القینا فیہا، اور ہم نے ڈال دیا اس میں رواسیا پہاڑ، یعنی اللہ نے زمین کے اندر اس کو ثابت رکھنے کے لیے پہاڑ گاڑ دیے. وانبتنا فیہا، اور ہم نے اگائی اس میں من کل شیء موزون، ہر موزون چیز، یعنی ہر قسم کے نباتات جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر اگا دیے. وانبتنا فیہا من کل شیء موزون، اور ہم نے اگائے اس میں ہر موزون چیز یعنی نباتات میں سے. وجعلنا لکم فیہا، اور ہم نے بنائے لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں معاش کے ذریعے، یعنی اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زندگی گزارنے کی معیشتیں رکھی. معیشت کی جمع ہے، یعنی زندگی گزارنے کے اسباب، زندگی گزارنے کے لیے ضروری جو معیشتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. وجعلنا لکم فیہا، اور ہم نے بنائے تمہارے لیے اس میں معاش کے ذرائع. تو مختلف اللہ تعالیٰ نے معاش کے ذرائع مقرر فرما دیے تاکہ لوگ اس زمین پر زندہ رہ سکیں. ومن لستم لہ برازقین، اور بنایا ان کو بھی کہ تم نہیں ہو جن کو رزق دینے والے. وجعلنا لکم فیہا معاش، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے اس میں معاش کے ذریعے. ومن لستم لہ، اور بنایا ان کو بھی، ومن لستم لہ، اور بنایا ان کو بھی لستم لہ، کہ تم نہیں ہو جن کو برازقین رزق دینے والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے
ان کو بھی بنایا یا جن کو تم رزق نہیں دیتے ہو، یعنی تمہارے علاوہ تم کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، تمہارے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی مخلوقات چوپائے پیدا فرمائے ہیں، کیڑے مکوڑے پرندے درندے چرندے مچھلیاں، سب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان کو رزق نہیں دیتے ہو، یہ بے شمار مخلوقات ہیں، ان کو بھی رزق دینے والا وہی اللہ تعالیٰ ہے جو تمہیں رزق فراہم کرتا ہے۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور بنایا ہم نے ان کو بھی، یعنی ایسی مخلوقات کو بھی، لَهُمْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، کہ تم نہیں ہو جن کو رزق دینے والے، تو تم کو جو رزق دینے والا ہے وہی ان کو رزق دینے والا ہے، اور جو ان کو رزق دینے والا ہے وہی تم کو رزق دینے والا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی چیز، إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، مگر ہمارے پاس خزائنہ اس کے خزانے ہیں، یعنی ہر چیز اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی چیز، إِلَّا عِندَنَا، مگر ہمارے پاس خزائنہ اس کے خزانے، وَمَا نُنَزِّلُهُ، اور ہم نہیں اتارتے اس کو، وَمَا نُنَزِّلُهُ، اور ہم نہیں اتارتے اس کو، إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، مگر ایک مقررہ اندازے کے مطابق، قدر اندازہ، معلوم مقررہ معلوم شدہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ایک اندازے کے مطابق، اپنی حکمت سے اللہ تعالیٰ اس کو اتارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اس نے سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، لیکن یہ ضرور نہیں کہ سارے خزانے اللہ تعالیٰ سب کے اوپر ایک ساتھ دے دے، لیکن اللہ کسی کو حکمت کے ساتھ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتا ہے، اور کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، اور مقصود اس میں کیا ہے، اللہ کی بے شمار حکمتیں ہیں، اور انہی حکمتوں میں سے ایک حکمت بندوں کو آزمانا اور ان کا امتحان لینا ہے۔ وما ننزلہ، اور ہم نہیں اتارتے ہیں اس کو، الا بقدر معلوم، مگر ایک مقررہ اندازے کے مطابق۔ وارسلنا الریاح لواقح، اور ہم نے بھیجا الریاح ہواؤں کو، لواقح بھری ہوئی، لواقح لقح یلقح کا مطلب بھرنا، تو لواقح جمع ہے لاقحتن کی، یعنی ہوائیں بھری ہوئی کس سے، یعنی بادلوں سے بھری ہوئی۔ اب یہ بادلوں کے ساتھ جب ہوائیں بادلوں کو لے کر چلنے لگتی ہیں تو وہ بھری ہوتی ہیں، وزنی ہوتی ہیں، وزن ہو جاتی ہیں اور بھری ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ بادل، پانی والے بادل، ابر کے ٹکڑے اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ہواؤں کے دوش پر۔ تو ہم نے بھیجی ہوائیں لواقح، جو بھری ہوئی، یعنی بادلوں سے بھری ہوئی ہوائیں۔ فانزلنا من السماء، بس ہم نے اتارا آسمان سے، مان پانی، فاسقیناکموہ، سو ہم نے سیراب کیا تمہیں اس سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان بادلوں کو جہاں پر چاہا برسایا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں والے لوگوں کو اور وہاں کے چوپایوں کو اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے سیراب فرمایا۔ وارسلنا الریاح لواقح، اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو بادلوں سے بھری ہوئی، فانزلنا من السماء ماء، پس ہم نے اتارا آسمان سے پانی، فاسقیناکموہ، سو ہم نے سیراب کیا تم کو اس سے۔ وما انتم لہ بخازنین، اور تم نہیں ہو اس کو ذخیرہ کرنے والے، خازنین خزانہ کرنے والے، یعنی ذخیرہ کرنے والے، اور تم نہیں ہو اس کو ذخیرہ کرنے والے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا ہے، اب اس پانی کو بھی حفاظت کرنے کا یا اسٹور کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ تو زمینوں کے اندر یہ پانی جو بارش کا آتا ہے، نہروں کی شکل میں، نالوں کی شکل میں، دریاؤں کی شکل میں، کنوؤں کی شکل میں، زمین کے اندر چشموں کی شکل میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کرنے کا بھی انتظام فرمایا، تاکہ جو ہے نا تم اس سے بعد میں اس پانی کو آسان استعمال کر سکو، تمہاری پہنچ میں رکھا پانی کو۔ تو تم اس پانی کو، اگر یہ پانی آتا اور پھر چلا جاتا، اور تو تم بھی اس کو اسٹور کرنے کی، اس کو جمع کر کے رکھنے کی بھی تمہیں صلاحیت نہیں تھی، تم کتنا پانی جمع کر سکتے؟ آج بھی دیکھو دنیا میں اتنا، اگر بڑے بڑے اسٹوریج بناتے ہیں پانی کے، کتنا چلے گا پانی؟ کب تک رکھیں گے؟ کتنا پانی کتنا کام آئے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے جو ہے نا اس کی بارش کو اتارا بھی، پھر اس کو محفوظ رکھنے، اس کو اسٹور کرنے کے ذرائع بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم نہیں ہو اس کو ذخیرہ کرنے والے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک ہم البتہ ہم ہی زندگی دیتے ہیں، وَنُمِيتُ، اور موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے
کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے انسان کو زندگی دی ہے، زندہ بھی وہی کرتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے۔ جب انسان اس دنیا کے اندر ہے یا زندگی گزار رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے مختلف نعمتیں عطا فرمائی ہیں، زمین عطا فرمائی ہے، نمال عطا فرمایا ہے، کھیت عطا فرمائے ہیں، باغات عطا فرمائے ہیں، بہت ساری چیزوں کا وہ مالک ہے۔ انسان کہتا ہے کہ یہ میری چیز ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا کھیت ہے، یہ میرا باغ ہے، یہ میرا پلاٹ ہے اور یہ میرا مال ہے، لیکن یہ سب کیا ہے؟ وقتی ملکیت ہے، سب چھوڑ کے جائیں گے، سارے لوگ چھوڑ کے جائیں گے۔ اس کے لیے چھوڑ کے جائیں گے، اسی کے لیے چھوڑ کے جائیں گے جس کی یہ چیز ہے، یہ جس کی زمین ہے، جس کی اصل ملکیت ہے، اس کے اصل مالک ہی کے پاس جائیں گی ساری، اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کی طرف واپس، اللہ ہی وارث بننے والا، اللہ ہی آخر میں اللہ ہی وارث بننے والا ہے، اللہ ہی کے پاس واپس آ جاتی ہیں یہ ساری چیزیں، تو اللہ ہی کی ہیں اور اللہ ہی کے پاس واپس پہنچنے والی ہیں۔ تو یہ مطلب ہے وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں، یعنی اس زمین کے اور اس زمین کی ساری چیزوں کے، سارے خزانوں کے ہم ہی وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے اچھی طرح جان لیا ہے، المستقدمین، پہلے گزر جانے والوں کو تم میں سے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے اچھی طرح جان لیا ہے تم میں سے بعد میں آنے والوں۔ المستقدمین یعنی اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جتنے لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور آج کے بعد پھر آئندہ جتنے لوگ اس دنیا میں آنے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں، نہ ماضی نہ مستقبل، عالم الغیب والشہادہ، سب کو جانتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور البتہ یقیناً ہم نے اچھی طرح جان لیا ہے المستقدمین، پہلے گزر جانے والوں کو تم میں سے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے اچھی طرح جان لیا ہے تم میں سے بعد میں آنے والوں کو بھی، وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک تیرا رب وہی جمع کرے گا ان کو، وہی جمع کرے گا ان کو، یحشرہم یعنی محشر میں جمع کرے گا، قیامت کے دن جمع کرے گا تاکہ ان کا حساب کتاب لیا جائے۔ انہ حکیم علیم، بے شک وہ بڑی حکمت والا، بڑے علم والا ہے۔ اب یہاں آگے آنے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش، آدم کی پیدائش، اور پھر اسی طرح فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کرنے کا جو حکم دیا اور پھر شیطان نے جو انکار کیا، تو اس واقعے کا اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں، آنے والی آیات میں ذکر فرمایا ہے، تو ہم اس کو تیزی سے پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور البتہ یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو من صلصال، من صلصال کالفخ، من صلصال من حمأ مسنون، سڑی کالی مٹی کے کھنکھناتے گارے سے۔ اچھا، کھنکھناتے گارے کا ترجمہ کس کا ہے؟ صلصال کا ہے۔ صلصال کا مطلب ہے کھنکھناتا ہوا گارا، یعنی گوندی ہوئی اگر مٹی ہے، گوندی ہوئی مٹی ہے، سڑی اور کالی، حمأ مسنون، حمأ مسنون، حمأ کالی مٹی، مسنون سڑی ہوئی، تو سڑی ہوئی مٹی، بدبودار سڑی ہوئی مٹی، گوندی ہوئی مٹی، پھر وہ جب سوکھ جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے تو اس میں سے اس کی آواز آتی ہے، کھن کھن کی آواز آتی ہے، اسے ماریں گے تو یہ ہوتا ہے صلصال۔ تو اور یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو من صلصال من حمأ مسنون، سڑی کالی مٹی کے کھن کھناتے گارے سے۔ تو صلصال کا مطلب ہے کھن کھناتا گارا، حمأ مٹی، مسنون سڑی کالی۔ والجان خلقناه من قبل من نار السموم، اور جنوں کو، الجان سے مراد جن، والجان اور جنوں کو، خلقناه ہم نے پیدا کیا اس کو، من قبل ان سے پہلے، تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی پیدائش سے پہلے جن موجود تھے اور اللہ نے ان کو انسان سے پہلے پیدا کیا تھا، اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا تھا ان کو پہلے من نار السموم، لو والی آگ سے۔ السموم کہتے ہیں لو، جسے کہتے ہیں آگ کی لو ہوتی ہے، تو لو اس کو کہتے ہیں السموم، تو لو والی آگ سے پیدا کیا، یعنی آگ سے پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ جو ہے قرآن میں بھی آیا ہے اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آیا ہے۔ نیچے حدیث دی گئی ہے، اللہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے پیدا کیے گئے نور سے، نور سے، اور جن پیدا کیے گئے آگ کے شعلے سے، اور آدم پیدا کیے گئے اس چیز سے جو تمہیں بتائی گئی ہے، یعنی مٹی سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی خالق، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں، بشرن ایک بشر کو، من صلصال من حمأ مسنون، سڑی کالی مٹی کے کھنکھناتے ہوئے گارے سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب میں پورا کر دوں اس کو،
بس جب میں پورا کر دوں اس کو، ونفخت فیہ من روحی، اور پھونک ماروں میں اس میں میری روح سے، فقعوا لہ ساجدین، تو تم سب گر جاؤ اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ نفخت، میں پھونک ماروں، نفخ ینفخ کا مطلب پھونک مارنا، اور بس جب میں پورا کر دوں اس کو اور پھونک ماروں اس میں میری روح سے، فقعوا وقع یقع وقعا سے ہے، تم گر جاؤ، گر پڑو، لہو اس کے لیے ساجدین سجدہ کرتے ہوئے، اور یہ سجدہ تعظیم ہے اللہ کے حکم سے، سجدہ عبادت نہیں۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، بس سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، ابا اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین کہ وہ ہو جائے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ قال، کہا، یا ابلیس، اے ابلیس، یعنی اللہ نے اس سے پوچھا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما لکا، کیا ہوا ہے تجھے، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو نہ ہو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اللہ نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا وجہ ہے، کس سبب سے تو نے سجدہ نہیں کیا۔ قال، اس نے کہا، لم اکن لاسجد، میں نہیں ہوں کہ میں سجدہ کروں، یعنی میں سجدہ نہیں کروں گا، لبشرن، ایک بشر کو، ایک انسان کو، خلقتہ، جس کو تو نے پیدا کیا ہے، من صلصال من حمأ مسنون، سڑی کالی مٹی کے کھنکھناتے گارے سے۔ تو اس نے جو سبب بتایا وہ بڑا ہی خطرناک تھا، اس کے یہ سبب بتا رہا تھا، جو سبب اس نے بتایا اس کا معنی یہ تھا کہ شیطان ابلیس وہ تکبر میں آ گیا، اس نے تکبر کیا، اس نے جو ہے کہا کہ اس مٹی سے بنے ہوئے انسان کو میں سجدہ نہیں کر سکتا، میں نہیں سجدہ کروں گا۔ قال، کہا، لم اکن لاسجد لبشر، میں نہیں ہوں کہ میں سجدہ کروں لبشر، ایک انسان کو، خلقتہ، جس کو تو نے پیدا کیا، من صلصال من حمأ مسنون، سڑی کالی مٹی کے کھنکھناتے گارے سے۔ قال، کہا، فخرج منہا، پس نکل جا، منہا اس سے، فإنک رجیم، پس بے شک تو مردود ہے، رجیم مردود ہے یا ملعون ہے، فإنک رجیم، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور بے شک تیرے اوپر لعنت ہے، الی یوم الدین، قیامت کے دن تک۔ قال ربی، اس نے کہا، اے میرے رب، فانظرنی، پس مہلت دے مجھ کو، فانظرنی، انظر ینظر انظارا، مہلت دینا، ٹائم دینا، چانس دینا، فانظرنی، پس مہلت دے مجھ کو، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس میں وہ سب اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک مجھے مہلت دے دے۔ قال، کہا، فإنک، پس بے شک تو، من المنظرین، بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت کے دن تک، ایک معلوم وقت کے دن تک، یعنی قیامت تک۔ قال، کہا، ربی، اے میرے رب، بما اغویتنی، بسبب اس کے کہ تو نے گمراہ کیا مجھے، لأزینن لہم فی الارض، البتہ ضرور میں خوشنما بنا دوں گا، ازینن، البتہ ضرور میں مزین کروں گا یا خوشنما بناؤں گا، خوبصورت بناؤں گا، لہم ان کے لیے، فی الارض، زمین میں، کس چیز کو خوبصورت بنائے گا، یعنی گناہ کو، نافرمانی کو، اللہ کی معصیت کو، شرک کو، بدعت کو، ہاں، تو خوبصورت بنا کر دکھلائے گا شیطان، اور ایسے ہی شیطان کرتا ہے، شیطان جو ہے برائی کو خوبصورت لیبل لگا کر اور خوبصورت اس کے اوپر لیبل لگا کر جو ہے لوگوں کے سامنے اس کو، اس کی مارکیٹنگ کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہے۔ کہا، اے میرے رب، بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن، ضرور میں مزین کروں گا، البتہ ضرور میں مزین کروں گا ان کے لیے، فی الارض، زمین میں، یعنی گناہوں کو، ولأغوینہم، اور البتہ ضرور میں گمراہ کروں گا، اجمعین، اور ان کو، ان سب کو، الا عبادک، سوائے تیرے بندوں کے، منہم، ان میں سے، المخلصین، چنے ہوئے یعنی سلیکٹڈ بندوں کو چھوڑ کر، یعنی منتخب بندوں کو چھوڑ کر، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو فرمانبردار بندے ہیں اور جو چنندہ بندے ہیں، ان کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آنے والے نہیں ہیں، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے بندوں کے، منہم، ان میں سے، المخلصین، چنے ہوئے۔ قال، کہا، ھذا صراط علی مستقیم، یہی راستہ ہے مجھ پر سیدھا، ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، نہیں ہے تیرے لیے، علیہم، ان پر، سلطان، کوئی زور، الا، سوائے، من اتبعک من الغاوین، سوائے اس کے، ان کے، جنہوں نے اتباع کی تیری، من الغاوین، گمراہوں میں سے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، ضرور وہ وعدے کی جگہ ہے ان سب کے لیے، اور بے شک جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ، البتہ
وعدے کی جگہ ہے. موعد کہتے ہیں وعدے کی جگہ. ہم ان کے، لموعدہم البتہ ان کے وعدے کی جگہ ہے اجمعین ان سب کے لیے. لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں. تو جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں، جیسا کہ سورہ زمر میں آیا ہے. لہا سبعۃ ابواب، تو اس کے 7 دروازے ہیں یعنی جہنم کے. لکل باب، ہر ایک دروازے کے لیے، منہم ان میں کا جزء مقسوم، ایک تقسیم شدہ حصہ ہوگا ان جہنمیوں میں کا. یعنی یہ جو دروازے ہیں، ہر دروازے سے جہنمیوں کا ایک گروہ، ایک مخصوص گروہ اس جہنم کے دروازے سے داخل ہوگا. یعنی ہر جہنمی کے لیے ایک دروازہ مخصوص ہوگا ان کو اس کے اندر اتارنے کے لیے، جہنم میں بھیجنے کے لیے. لکل بابن، ہر ایک دروازے کے لیے، منہم جزء مقسوم، جزء مقسوم یعنی ہر دروازے کے لیے ایک جزء مقسوم، ایک حصہ ہوگا. جز کا مطلب حصہ، مقسوم تقسیم شدہ، منہم ان میں سے یعنی جہنمیوں میں سے. ان ہر جہنمیوں کے لیے ایک مخصوص دروازہ متعین ہوگا جس سے اس کو داخل کیا جائے گا. لکل بابن، ہر ایک دروازے کے لیے، منہم ان میں سے، ان جہنمیوں میں سے، جزء مقسوم، ایک حصہ ہوگا مقسوم تقسیم شدہ. ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ، فی جنات وعیون، جنتوں اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمینین، تم سب داخل ہو جاؤ ان میں، بسلام سلامتی کے ساتھ، آمینین بے خوف ہو کر. ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور ہم کھینچ نکالیں گے. نزع ینزع کا مطلب کھینچ نکالنا، اور ہم نکال دیں گے، کھینچ نکالیں گے، ما فی صدورہم، جو کچھ ان کے دلوں میں ہوگا. صدور صدر کی جمع ہے، سینہ یا دل. اور ہم کھینچ نکالیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا. کیا چیز؟ من غل، کینے میں سے. غل کہتے ہیں کینہ، یعنی کینہ اور بغض جو دلوں کے اندر ہوتا ہے. تو مومنین کے دلوں کے اندر بھی بعض اوقات آپس میں دنیا کے اندر ان کے دلوں میں کینہ اور بغض ہوتا ہے ایک دوسرے کے حوالے سے. لیکن جب جنت میں جنتی جائیں گے تو ان کے دلوں سے اس کینے اور بغض کو نکال دیا جائے گا. ہاں، اور جو دنیا کے اندر بھی اگر ان کے آپس میں کوئی دنیا میں کینہ اور بغض تھا تو جنت میں جائیں گے تو ان کے دلوں سے وہ کینہ اور بغض دور ہو جائے گا. اور جنت میں بھی جو ہے نا مختلف درجے ہوں گے، کوئی بڑے درجے پر ہوگا، کوئی چھوٹے درجے پر ہوگا، الگ الگ درجات ہوں گے جنت میں. لیکن کوئی ایک دوسرے سے حسد اور بغض نہیں رکھے گا، کینہ نہیں رکھے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم کھینچ نکالیں گے جو کچھ ان کے دلوں میں ہوگا، من غل، کینے میں سے. وہ اخوانن، بھائی بھائی بن کر، علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے. اخوانن، بھائی بھائی یعنی بھائیوں کی طرح ہوں گے، علی سرر، تختوں پر. سریر کی جمع سرور ہے. تختوں پر متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے. لا یمسہم فیہا نصب، نہیں پہنچے گی ان کو، مس یمس مسن پہنچنا، لا یمسہم نہیں چھوئے گی انہیں یا پہنچے گی انہیں، نہیں پہنچے گی انہیں، فیہا ان میں، نصب کوئی تکلیف. وما ہم منہا بمخرجین، اور وہ نہ ہوں گے اس سے نکالے جانے والے، یعنی ان کو اس سے نکالا بھی نہیں جائے گا. یعنی ان پر یہ بھی خوف نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں کب ان کو یہاں سے فارغ کر دیا جائے گا، کب انہیں جہنم سے نکال کر واپس کب انہیں جنت سے نکال دیا جائے گا. ایسا کوئی خوف اور خطرہ بھی نہیں ہوگا. ہمیشہ کے لیے وہ وہاں پر جو ہے رکھے جائیں گے. ابھی دیکھو دنیا کے اندر جو ہے انسان کیا ہوتا ہے، دنیا بڑی خوبصورت ہے، دنیا کے اندر انسان بڑے مزے کرتا ہے، اور یہ چھوٹی سی حالانکہ معمولی سی دنیا ہے، لیکن انسان جو ہے چاہتا ہے کہ ہمیشہ رہے. انسان موت سے بڑا ڈرتا ہے، ہر وقت اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب اس کا وقت آ جائے اور اس کو دنیا سے نکال دیا جائے. ہاں، اس لیے خوف اور خطرہ لگا رہتا ہے. لیکن جنت میں ایسا کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا کہ ان کو نکال دیا جائے گا یا ان پر موت آ جائے گی یا ان کو وہاں سے نکال دیا جائے گا. ایسا کوئی خوف اور خطرہ نہ ہوگا. وما ہم منہا بمخرجین، اور وہ نہ ہوں گے اس سے نکالے جانے والے.